السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک صلاح لینا چاہوں گا کہ جیسے کہ میری ابھی انٹر 12th ہوئی ہے اور میں ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں ابھی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈاؤٹس آتے ہیں اسلام کو لے کے. مطلب آتے ہی رہتے ہیں کہ ایک ختم ہوا کہ اس کے بعد دوسرا ختم ہوا دوسرا اس کے بعد تیسرا. تو ایسے ہی میں نے آپ سے کوشچن بھی پوچھا تھا اس سے پہلے کہ نان مسلمس اور مسلمس کو لے کے کہ ان کو ایڈوانٹیج کیوں ہے اور ہم کو کیوں نہیں ہے. تو اس طرح کے مطلب ڈاؤٹ آتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں خود قرآن شریف پڑھنا شروع کروں مطلب ایک طریقے سے. تو کیا یہ میرا فیصلہ صحیح ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھ لوں اس کے ترجموں سے, یا پھر کسی بھی مفتی کوئی بھی مفتی ہوتے ہیں مطلب اچھے کسی مفتی کی ٹرانسلیشن لے کے, یا پھر جی نہیں؟ دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم آیا ہی ہے ہدایت کے لیے, ہدی للناس ہے. ٹھیک ہے, جب یہی ہدایت کا سورس اور ہدایت کا ذریعہ ہے تو آپ قرآن کریم ضرور پڑھیں. جب ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں بھیا قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھو, تو پھر ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں کہیں گے؟ مسلمانوں کی پستی کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے. تو آپ قرآن ضرور پڑھیں. ہاں, جس چیز سے ہم روکتے ہیں وہ یہ کہ آپ قرآن میں رائے نہ دیں, اپنی رائے نہ چلائیں. وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی کہ میرے حساب سے مطلب اس کا یہ ہوگا, آپ کے حساب سے کوئی مطلب اس کا جو بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہے. تو آپ قرآن کو سمجھیے, قرآن کو ترجمے کی مدد سے, اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے, موسٹ لائکلی نہیں آتی ہے, تو ترجمے کی مدد سے کوئی معتبر کسی عالم کی تفسیر ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس چیز کو لازم کر لیں کہ اگر کہیں پھنسے, مثلا کوئی آپ کو کوئی سوال آیا تو وہ کسی عالم دین سے پڑھیں, اس کو حل کرا لیں, یا کوئی تفسیر کی کتاب کھولیں اور اس کو دیکھ لیں کہ اس سوال کا جواب یقیناً دیا گیا ہوگا. نہیں مل رہا ہے تب بھی کسی عالم سے آپ پوچھ لیں تو آپ کی رہنمائی کر دے گا. لیکن اگر آپ خود اپنی اس میں چلانے لگیں گے تو یہ تفسیر بالرائے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا کہ جو اس نے نہ کہی ہو, یہ دراصل جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرانے کے مرادف ہے. تو جیسے کہ میں اچھا تفسیر کو پڑھنا اور سننا اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ جیسے کہ اگر آج کل دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ پہ اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو ایک طریقے سے پہلے وہ عربی پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی بولتے ہیں, تو اس بھائی کو دیکھیں, سننا معتبر اگر کوئی ایک عالم طریقے. دین ہے, وہ تفسیر اگر لکھ رہا ہو یا وہ تفسیر کر رہا ہو یوٹیوب پر, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ معتبر ہے یا نہیں. جس پر آپ کا اعتماد ہے, جس پر لوگوں کا اعتماد ہے, بڑے علماء کا اعتماد ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس کو سنیے, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. نہیں ہے. اب جیسے کہ مفتی تقی عثمانی ہے, وہ اچھے دیکھیں, خاصے عالم ہیں. اچھے خاصے نہیں, بہت بڑے عالم ہیں وہ. اور یعنی اچھے خاصے کا مطلب تو یہ ہے کہ آج چھوٹے موٹے تھوڑا سامنے بڑھا دیا, بہت بڑے عالم ہے بھائی. اچھا, میں ایک لمحے کے لیے خوش ہو گیا کہ میں بھی ان کے برابر پہنچ گیا ہوں. میں خود انہی کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ان کے والد مفتی شفیع عثمانی کی تفسیر معارف القرآن سے میں استفادہ کرتا ہوں, اور بھی بہت ساری تفسیر ہیں, تفسیر ابن کثیر کلاسیکل تفسیروں میں وغیرہ وغیرہ, تو آپ بالکل تفسیروں کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ ہماری اس اسٹریمز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی شخصیت کو انڈورس کریں یا کسی شخصیت کی تردید کریں. ہاں بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ یعنی سمجھ لیجئے کہ متفق علیہ شخصیت ہیں, اپنا بھی ان کو اپنا مانتا ہے اور پرایا بھی ان کو اپنا مانتا ہے, تو ایسے حضرات کے بارے میں گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی, تو میں ایک تفسیر سن رہا تھا, اس میں سورہ بقر مطلب شروعات ہی ہے, سورہ بقر کی بھائی آیت تھی. ایک ہی سوال کی ہو رہی ہے, سوال آپ کا ہو گیا نا. اب میں اگلے کالر کو لے لوں. وہ تو رائے تھی نا میری, ایک طریقے سے آپ سے میں نے پوچھا کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب بھائی کوشچن جان تو وک جس میں صاحب, ڈاؤٹ آیا ہے لگا گیا نا. جان وک صاحب اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کو آپ کے نام کی مناسبت سے یہ چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ پیرابیلم سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کیا چیز؟ پیرابیلم سمجھتے ہیں آپ؟ جان وک آپ نے نام رکھا ہے, اس کا تو آپ کو تعارف ہوگا. انہوں نے پہلے 2 نہیں, وہ چیپٹر تو دیکھے تھے. جی وہ تو ایک کیریکٹر تھا, اس میں نے اچھا لگتا اس لیے سے رکھ لیا, ایسا کچھ وہ نہیں ہے, اس سے کچھ لگاؤ نہیں ہے. اسی کیریکٹر کی اس فرینچائز کی تیسری فلم کا جو آگے نام ہوتا ہے نا مخصوص, وہ پیرابیلم تھا. اور وہ لیا گیا ہے ایک بہت پرانے لیٹن محاورے سے کہ سی وز پیکم پیرابیلم, کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو. یہ جو آپ نے کیس سارا شروع کیا ہے, مطلب اس کا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر آپ تگڑے ہیں اور آپ کے دشمن کو پتا ہے کہ آپ تگڑے ہیں تو آپ پہ حملہ نہیں کرے گا.
اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر جنگ ہو جائے گی, وہ آپ پہ حملہ کر دے گا. تو یہ علمی اور فکری محاذ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دین سمجھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ یہ اس جنگ آپ پہ مسلط کی جائے گی اگر آپ کا اپنی فاؤنڈیشن کمزور ہے. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں خیالات آتے ہیں دین کے متعلق, اور پھر کیا آپ نے کوئی لفظ ایسا کہا تھا کہ پتہ نہیں بس بسے آتے ہیں یا کیا آتے ہیں. یہ سارے کا سارا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی. آپ صرف دو کام کریں, ایک تفسیر والی ہو گئی ہے, دوسری یہ کریں کہ میرا ذاتی میں آپ کو تجربہ اپنا شیئر کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں, لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ جو مترادفات ہیں وہ پڑھیں, اس لیے کہ ہمارے ترجمے میں بھی وہ 100% ایکوریٹ ریفلیکٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے میننگ کو, کیونکہ بہرحال ایک زبان سے دوسری زبان میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ایک تبدیلی آ جاتی ہے. تو بہت سے آپ کو مل جائیں گے تصورسز مل جائیں گے, آپ کو مترادفات مل جائیں گے جہاں پہ ان الفاظ کی اصل میں ایکسپلینیشن ہے. جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے, ساتھ ایک آپ مستند تفسیر پڑھیں گے, ایک سے زیادہ پڑھیں گے, تو آپ کی فاؤنڈیشن مل جائے گی, آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے, تو جنگ آپ پہ مسلط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب, زبردست. ٹھیک ہے, تو ایسا ہے جان وک صاحب, فی الحال آج کے لیے صلاحی رائے ہی پر اکتفا کریں, سوال انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, چونکہ ہمیں جلدی جلدی نکلا ہے, بہت سے لوگ آپ سے کافی پہلے سے انتظار کر رہے ہیں. آپ کے میٹنگ تھا, بس اسی کوشچن کو لے کے آپ پچھلے سنڈے آئے نہیں, بس اسی وجہ سے میرا تھوڑا مطلب اتنا کچھ لمبا نہیں ہے, پڑھیے تھوڑا بھائی سا یہ پڑھیں, انشاءاللہ یہ وسوسہ خود ہی جائے گا, جو بھی وسوسہ ہے وہ جائے گا. آپ پڑھیں, پڑھنا تو شروع کریں. پڑھائی ہے, میں اس کو اس کی تقی عثمانی کا ترجمہ لے کر بیٹھا ہوں میں فی الحال. تو کیا غلط لکھا اس میں؟ اس میں میری ایک چیز سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ اس میں 84 سے 85 آیت ہے اس میں سورہ بقرہ کی, اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ جو لوگ جو تورات ہے اس کو کر کے دیا ہوا ہے کہ جو لوگ تورات کے کتاب اللہ کر کے دیا ہوا ہے اس کی کچھ باتوں پر تو ایمان لے آتے ہیں, مطلب کچھ باتوں کو تو فالو کر لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو فالو نہیں کرتے, تو ان لوگوں کو خدا اس زندگی میں تو رسوا کر دے گا اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے. تو اس زندگی میں رسوا کر دے گا, اس کا مطلب جو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو قرآن شریف کی کچھ باتوں پر یا پھر تورات کتاب اللہ کی کچھ باتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ باتوں پر ان کا ایمان نہیں, تو وشواس نہیں رکھتے, تو ان سب کے لیے یہی ہے کیا کہ وہ رسوا کر دیے جائیں گے؟ آپ نے اس آیت کی تفسیر نہیں پڑھی, وہیں لکھی ہوئی ہے. دیکھیں میرے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ سامنے ہی موجود ہے, اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے نیچے, پڑھا آپ نے وہ؟ کون سا والا بھائی میرے پاس ایپ بتائیے ہے, مجھے. سورہ بقرہ کی میں نے وہ آیت کھولی, اس کے نیچے حاشیے میں انہوں نے اس کی تفسیر ذکر کی ہے. تو کیا آپ نے وہ تفسیر نہیں پڑھی؟ نہیں وہیں لکھی ہوئی ہے. جی پڑھیے میں نے, آپ بتائیے تو مجھے کیا بولنا چاہتے ہیں آپ اس میں. جب آپ نے پڑھی ہے تو اب اس میں مجھے کیا بولنا, وہیں انہوں نے اس کا جواب دے دیا آپ کی سوال کا, اس سوال کا جواب اس میں, تو یہ تو آپ نے نہیں پڑھا, اور حضرت پڑھا یہ ہاں یہ تھوڑا سا نا مجھے جو ان کا انداز لگ رہا ہے سوال کا اور جتنا وہ جذباتی ہو رہا ہے یہ ایکسائٹیڈ ہیں تھوڑا سا, تو آپ نا تھوڑا سا پڑھ لیں, کافی دن لگائیں, تھوڑا پڑھیں, اس کے بعد سوالات لکھتے جائیں, پڑھیں اس کو کمپلیٹ پڑھتے جائیں, جس طرح حضرت نے کہا آگے پڑھتے جائیں, جو سوال آئے ان کو کوسچن پوائنٹ بنا کے لکھتے جائیں, اور اگر ان کے جوابات آپ کو ملتے جائیں تو ختم کر دیں, اگر نہیں ملتے تو پھر ان کے جواب کے لیے آپ آ جائیں. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ 100 بات کی ایک بات جان وک صاحب, اگر آپ کو یاد ہوگا نا, سب سے اچھی نصیحت آپ کو عاصم بھائی نے کی تھی لاسٹ اسٹریم میں, شاید وہ مفتی عبداللہ مینا صاحب کے چینل پہ آپ آئے تھے نا, وہ نصیحت یاد رکھیں. پہلا آپ کا گول جو ہے نا اس پہ فوکس کریں, نماز پڑھ لیں, وہ گول کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد پھر باقی چیزوں پہ جائیں. فوکس آن یور کمپٹیٹیو ایگزام. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے کہ آدھی بات پر ایمان لائے اور باقی پہ نہ لائے, کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے. اس چیز کو اس آیت کے اندر ثابت کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہی تو سزا ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مجرم کو سزا دی جائے, ہر مجرم کو دنیا کے اندر سزا نہیں دی جائے گی. ہاں آخرت میں ہر مجرم کو سزا دی جائے گی, چونکہ عدالت آخرت میں ہی لگنی ہے, لیکن بہت سے مجرموں کو دنیا میں بھی سزا دی جا سکتی ہے, اور اگر دی جائے گی تو وہ انصاف کے مطابق ہوگی. یہ آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بس یہی تھا
کہ وہ ہر کسی بندے کے لیے نہیں ہے، بس وہ اللہ کچھ تعالیٰ کی لوگوں کے مرضی لیے ہے، ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں اعلان نہیں کیا کہ جو بھی روگردانی کرے گا تو دنیا میں اس کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔